السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني املا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی بڑائی تسبیحات کا اعلان اور ہر قسم کی عبادات اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رازق بھی ہے، جو داتا بھی ہے، جو غریب نواز بھی ہے اور لطفار بھی ہے، جو اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا
پھر اکیلا ہی اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو نبی رحمت امام اعظم میری مراد میرے آپ کے اور سب کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ حضرات، اللہ کا بڑا فضل اور ذات کا بڑا کرم ہے کہ جس نے آج ہمیں بروقت اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور کل قیامت کے روز ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس پوری کائنات میں غالب کرنا ہی کرنا ہے، اور کفر جو ہے اس کو مٹ جانا ہے، اور کفر کو مٹ جانا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے کسی جماعت کو، کسی گروہ کو اسلام کا محافظ اور اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں بھیجتے رہیں گے، اور اسلام کا سر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا، اور کفر کو ہمیشہ مار پڑتی رہے گی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے والے، جہاد کرنے والے، اور جیسے اسٹیل کی دیوار ہو، پانی دیوار ہو، شیشہ پلائی جیسی دیوار ہو، ویسی دیوار بن کے مضبوط ہو کے کافروں کے خلاف لڑنے والے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند، بڑے محبوب اور بڑے ہی برگزیدہ ہیں۔ ذرات، اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ لڑائی کی پہل کریں۔ اسلام ہمارا شدت پسندی والا دین نہیں، اسلام ہمارا دہشت گردی والا دین نہیں، اسلام ہمارا ظالم دین نہیں۔ اسلام ایک بڑا پیارا، امن پسند، دوست پسند، ماحول پسند اور لوگوں کے لیے
بھلائی امن کا درس دینے والا، بھلائی کا درس دینے والا اور بڑا ہی پیارا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگوں کبھی بھی لڑائی میں پہل نہیں کرنی، جنگ کی تمنا نہیں کرنی۔ اگر تمہارے اوپر جنگ مسلط ہو جائے تو لوگوں آپ نے اپنی پیٹھ کافروں کی طرف نہیں کرنی، بلکہ سینہ تان کے مضبوط ہو کے دلیر ہو کے کبھی ہو کے اعتماد کے ساتھ وقار کے ساتھ جرأت مندی کے ساتھ آپ نے کافروں کے خلاف لڑنا ہے اور دانت کھٹے کرنے ہیں۔ لہذا اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی، اگر جنگ مسلط ہو جائے تو لہذا آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی بلکہ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالیہ دنوں جو آپ نے دیکھا ایک بے بنیاد جس کی کوئی بنیاد نہیں، اس واقعے کو بنیاد بنا کے ہمارے پاکستان کے اوپر ایک جنگ کو مسلط کیا گیا اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دنیا میں یہ دکھلایا کہ لوگوں اسلام یا پاکستان ہو جنگ کی پہل نہیں کرتا، جنگ ہم نے شروع نہیں کی، اور جب ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو گئی ہم نے پھر بھی دنیا کو خبردار کیا کہ لوگوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملک پاکستان وہ ملک ہے جو امن کا درس دیتا ہے، جو بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جو جنگ نہیں چاہتا، مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنی سالمیت کے اوپر، ہم اپنے وقار کے اوپر، ہم اپنے ملک کی دفاع کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، آنچ نہیں آنے دیں گے، ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ اور جو اسلام میں کہتا ہے کہ لوگوں آپ نے جنگ کی پہل نہیں کرنی، ہم نے جنگ کی پہل نہیں کی، اور ہم نے بتلا دیا لوگوں جنگ آپ شروع کریں گے، جب ختم کرنی ہوگی تو ہم کریں گے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے جواب دیا تو دنیا کی بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں، جو بڑے بڑے جناب محلات ہیں، ان محلات کے اوپر زلزلہ برپا ہو گیا کہ اسلام نے، پاکستان نے جوابی وار میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسلام وہ امن پسند مذہب جو اسلام انتہائی پیارا امن والا، انتہائی آپ کو امن کا درس دینے والا مذہب ہے۔ اگر کوئی ہماری سالمیت کے اوپر حملہ کرے گا تو لوگوں ہم پر تو جواب دینے کی طاقت رکھیں گے۔ اور اسلامی اصطلاحات کو استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلی بات اس کا نام بنیاد مرصوص رکھا گیا کہ جس کا مطلب آہنی دیوار، شیشہ پہنائی ہوئی دیوار، اور والعادیات ضبحا کہ جناب کہا گیا قسم ہے فجر کے وقت کی اور گھوڑوں کی، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جناب حملہ اگر کیا گیا تو فجر پڑھ کے کیا گیا۔ اسے پتہ چلتا ہے ہماری فوج اس کا اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہماری فوج
اور اسلام دو چیزوں کا نام نہیں بلکہ ایک چیز کا نام ہے۔ جب ہم نے حملہ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب جب دشمن حملہ کرتا ہے وہ رات کی تاریکی میں کرتا ہے، بزدل بن کے چھپ کے بات کرتا ہے۔ جب ہم نے جواب دیا ہم نے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ لوگوں نے دیکھا ہم نے دن کے اجالوں میں جواب دیا، اور جیسا ہماری فوج نے بتایا کہ جب پاکستان جواب دے گا انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ دنیا بتائے گی کہ پاکستان نے جواب دیا، اور دنیا نے چیخ چیخ کے بتایا کہ جناب آج پاکستان نے اپنے جواب میں اپنے دفاع میں جو دشمن کا حال کیا ہے ایسا حال کبھی تاریخ نے کسی بھی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ یارو دشمن ملک میں جانا جہاں ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہو، جہاں ریڈار بھی ہو، جہاں جنگی طیارے بھی ہو، جہاں فوج بھی ہو، جہاں ہر قسم کی ہم سے جدید ترین ٹیکنالوجی ہو، ہمارے 3-4 جوان جائیں جا کے تباہی اتار کے آ جائیں، اور یارو اس کو اللہ کی مدد نہ کہوں تو کیا کہا۔